خلا میں موجود بلیک ہول تیزی سے پھیلنے لگا، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ آسٹریلین ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہول تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین کی نئی تحقیق کے مطابق کائنات میں موجود بلیک ہول کا سائز سورج سے 34 ارب گنا بڑا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ بلیک ہول تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو روزانہ ایک سورج کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کا سائز گزشتہ ماہ کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بلیک ہول کا سائز اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کائنات میں موجود 2/3 ستاروں کو کھا جائے گا۔ ناظرین، گزشتہ سال اپریل میں بلیک ہول کی پہلی تصویر جاری کی گئی تھی۔ بلیک ہول کی پہلی تصویر میں، جس کے ارد گرد گرم گیسز کی وجہ سے روشنی کا ہولہ بنا ہوا ہے، ماہرین فلکیات نے بلیک ہول کی پہلی مرتبہ تصویر لی ہے جو ایک دور دراز کہکشاں میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کی لمبائی 400 ارب کلومیٹر ہے۔ یہ بلیک ہول دنیا سے تقریباً 50 کروڑ خرب کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس کی تصویر دنیا کے مختلف حصوں میں نصب 8 دوربینوں کے ذریعے لی گئی ہے۔ نیدرلینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہائنو فلک، جنہوں نے یہ تجربہ کرنے کی تجویز دی تھی، انہوں نے بتایا کہ کہکشاں جس کی تصویر حاصل کی گئی ہے اسے M87 کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بڑا ہے۔ اس کا حجم سورج سے 6.5 ارب گنا بڑا ہے اور سائنسدانوں کے خیال میں اب تک دریافت ہونے والے بلیک ہولز میں سب سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ روشنی ہماری کہکشاں میں موجود تمام ستاروں سے زیادہ تابناک ہے اور اسی وجہ سے ہم اسے زمین سے دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ بلیک ہول کے ارد گرد موجود دائرہ وہاں پر اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ بلیک ہول میں داخلے کا مرکز ہے اور وہاں سے گزرنے والی کوئی بھی شے بلیک ہول کی کشش کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس میں چلی جاتی ہے۔ اس مقام پر فزکس کے تمام تر اصول ناکام ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک دیو ہے اور کائنات میں پائے جانے والے تمام بلیک ہولز میں ہیوی ویٹ بلیک ہول ہے۔ اکثر کہکشاؤں کے مرکز میں یہ ایک بلیک ہول ہوتا ہے، تاہم مختلف بلیک ہولز کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو قریبی گیس، خلائی دھول اور ستاروں کو ہڑپ کرتے ہیں، جبکہ بعض اتنی بڑی مقدار میں توانائی خارج کرتے ہیں کہ آس پاس ستاروں کی تشکیل کا عمل ہی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول کے ارد گرد رنگ آف فائر یعنی نارنجی رنگ کا دائرہ ہے اور اس دائرے کو اتنے واضح طور پر دیکھنا اس لیے ممکن ہے کیونکہ جو گیس بلیک ہول میں جاتی ہے اس سے پیدا ہونے والی روشنی دائرے کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر کہتے ہیں کہ بلیک ہول ویسے تو کافی سادے ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے سوالات انتہائی پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں جو ہماری کائنات، وقت، خلا اور ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اس مشترکہ ٹیلیسکوپ سے ملنے والے مواد اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس تمام مواد کو ہارڈ ڈسک میں جمع کر کے امریکی شہر بوسٹن اور جرمنی کے شہر بون بھیجا گیا۔ کوئی اقلیتی ٹیلیسکوپ اتنی طاقتور نہیں کہ وہ بلیک ہول خود سے دیکھ سکے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں دنیا بھر کی 8 طاقتور ٹیلیسکوپ کو آپس میں منسلک کر کے انہیں ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا۔ اس مشترکہ ٹیلیسکوپ سے ملنے والا مواد اتنا زیادہ تھا کہ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس تمام مواد کو ہارڈ ڈسک میں جمع کر کے امریکی شہر بوسٹن اور جرمنی کے شہر بون بھیجا گیا تاکہ اس میں سے جمع کی گئی معلومات کا تجزیہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انتہائی حیران کن سائنسی کارنامہ ہے۔ ہم نے ایسا کام سر انجام دیا ہے جو نسلوں پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس منصوبے پر کام کرنے والی ٹیم اب نظام شمسی کی کہکشائیں ملکی وے کے بیچ میں واقع سپر میسو بلیک ہول یعنی نہایت ہی بڑے سائز کے بلیک ہولز کی تصویر لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ حیران کن طور پر دور دراز کے بلیک ہول کی تصویر لینا ہماری اپنی کہکشاں کے بلیک ہول کی تصویر لینے سے زیادہ دشوار ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا ہے جو سائز میں بہت بڑا اور فاصلے کے لحاظ سے ہم سے بہت دور واقع ہے۔ اس دریافت کے بارے میں سائنسدان آج سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ بلیک ہول یا روزن سیاہ 13 بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے اور سمجھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بگ بینگ کے واقعے کے 690 ملین سال بعد انسان اسے دیکھ پائے ہیں۔
اس کے سائز کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس بلیک ہول کی کمیت ہمارے سورج سے 800 ملین گنا زیادہ ہے۔ فلکیات اور سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیک ہول کائنات کے آغاز کے فوری بعد ہی اتنا بڑا سائز اختیار کر گیا تھا۔ سائنسدانوں کی نگاہ میں اس روزن سیاہ یا بلیک ہول کے بارے میں نئی تحقیق دنیا بھر میں پھیلی ہوئی رسائل مشاہدہ گاہوں سے دستیاب ہونے والے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں یہ تحقیق سائنس کے جریدے نیچر میں شائع ہوئی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کا یہ ابتدائی تبرک کہکشاں کے وسط میں مواد کو نگل جاتا ہے، اس لیے یہ تقریباً ستارہ نما ہے اور ایسے اجرام جیسا ہے جن کا مرکز توانائی سے بھرپور ہو اور جو روشنی کا منبع ہو۔ نیا دریافت ہونے والا بلیک ہول اس لیے بھی ایک دلچسپ تحقیق بن گیا ہے کہ اس کی پیدائش کا زمانہ وہ ہے جب کائنات اپنا موجود عمر کا صرف 5% تھی۔ سائنسدانوں کے خیال میں اس وقت کائنات زمانے کے حدود سے آزاد ہو رہی تھی، جسے زمانہ تاریکی کا نام دیا گیا ہے، یعنی ستارے بننے سے ذرا پہلے کا وقت۔ نیچر جریدے میں اس تحقیق کے موجد لکھتے ہیں کہ اس دریافت سے بڑے بڑے بلیک ہول کے متعلق تمام نظریے چیلنج ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ دریافت شدہ بلیک ہول کائنات کی پیدائش کے محض 690 سال میں ہی اتنا وسیع ہو چکا تھا۔ اساف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔